مدنی آقا آئے، آقا مدنی آقا آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أغثني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد احباب ذی وقار، سامعین محتشم، بزرگان دین، دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کی ابلاغ و تبلیغ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مالک کا، پروردگار کا بے حد و بے حساب کرم ہے، اس کی خصوصی نوازشیں ہیں۔ اس مالک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ اس کی خصوصی برکات سمیٹنا نصیب فرمائے۔ چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو جن احباب نے یہ خوبصورت محفل سجائی، جناب علامہ حافظ تقسیم مصطفیٰ قادری اتاری اور دیگر مسجد کے منتظمین اور دوست احباب جنہوں نے یہ اہتمام کیا، سب ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی خوبصورت بزم سجائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں، اور مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اللہ ان کا سایہ تعطیل ہمارے اوپر قائم اور دائم فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید سے آئے مبارکہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ ایک شخص کسی کارخانے کا ملازم ہو، کسی فیکٹری کا ملازم ہو، کسی فرم کے اندر کام کرنے والا شخص ہو، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ فیکٹری ہے، یہ کارخانہ ہے، یہ فرم ہے، اور تم اس طریقے سے کام کرو گے، ان رہنما اصولوں کے مطابق چل کر تم نے کام کو انجام تک پہنچانا ہے۔ تو جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک چھوٹا سا کارخانہ، ایک فیکٹری یا ایک فرم اصول کے بغیر چل نہیں سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگیاں عطا فرمائی ہیں، یہ کسی اصول کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ تو ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے ہیں، ہماری بھی رہنمائی فرمائی ہے
کہ تم نے ایسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جب پوچھا جائے کہ یا رب ذوالجلال ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی زندگی ایسے گزارو جیسے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ تو دعوت فکر یہ ہے کہ اگر ایک فیکٹری اور فرم اور کارخانے کے کچھ اصول ہوں تو اصول پڑے بغیر انسان، وہ شخص، وہ ملازم وہاں پر کام نہیں کر سکتا یا مالک کا وفادار نہیں کہلا سکتا یا مالک کی شاباشی نہیں دے سکتا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ شخص جو اللہ کی تخلیق ہے اور اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور اسے بھی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، وہ تخلیق اللہ کی، اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو جب تک ہم لوگ رہنمائی حاصل نہیں کریں گے تو زندگی کا مقصد کیسے حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیں نا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے یا سنا ہے؟ جواب اپنے آپ سے مانگیے کہ زندگی کے 40 سال گزر گئے، وہ کہا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 سال عمر عزیزت گزشت، تو وہ عمر عزیز کے 40 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، اور جب حضرت سے پوچھا کہ یہ عمر عزیز گزر رہی ہے تو کیسے گزاری؟ کیا ہماری زندگیاں جو ہے وہ شتر پہ نہار ہے؟ ہم ایسے ہی لوگ ہیں کہ جیسے ہمارے ذہن کے اندر کوئی بات آ جائے اور ہماری فکر جیسے بھی ٹیڑھی میڑھی ہو اور ہم نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے؟ نہیں، ہماری فکر کا ایک معیار ہے، ہماری سوچ کا ایک معیار ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا ایک معیار ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو درست کرنا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کو درست کرنا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے آج کی اس بزم کے اندر کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کتنا پڑھا ہے؟ ہر سال ہم شایان شان طریقے سے ربیع الاول شریف منانے والے ہیں اور میلاد کے جلوس نکالنے والے ہیں، سرکار کی محبت کے اندر یہ سب کچھ جائز ہے، اچھا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں بحیثیت مسلمان کلمہ کو سرکار کے اسی کے اوپر حضرت یحییٰ بن معین کو غسل دیا گیا مدینہ شریف کے اندر، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک شخص کی خواب کے اندر حضور تشریف لاتے ہیں تو بڑی جلدی کے اندر، بڑی اجلت کے اندر ہے، تو وہ شخص پوچھتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی ہمراہ ہیں، بڑی جلدی میں ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ آج یحییٰ بن معین کا جنازہ ہے، ہم اس کے جنازے میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ جس نے سچی غلامی کی ہو سرکار کی اور اس کے دین کی خدمت کی ہو، حضور اسے ایسے نوازتے ہیں۔ کبھی ہماری زندگی کے طریقے سلیقے جو ہے وہ ایسے ہو جائے تو سرکار کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی کو پڑھیں گے، سنیں گے تو زندگیاں بہتر ہوں گی۔ جب حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے پوچھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پوچھا گیا
سوال کیا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا ہے۔ تو حضرت ام المومنین آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ قرآن ہی تو حضور کی اخلاق ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے وہ احکامات جو اخلاقیات ہیں، جو فضائل ہیں، اگر کوئی شخص انہیں تعلیمات کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کو دیکھ لے، اور اگر کوئی شخص انہیں شکل انسانی میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا ایسی خوبصورت زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیوں نہیں سرکار کی زندگی کو پڑھ کر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک شخص سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں کچھ برائیاں ہیں اور میں یکدم سے وہ ساری برائیاں چھوڑ نہیں سکتا۔ برائی کیا کیا ہے؟ زانی بھی ہے، لالچ بھی ہے، چوری بھی ہے، اور بھی دیگر برائیوں کا ذکر کیا، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اب یہ تمام برائیوں کا ذکر کیا، سرکار کی بارگاہ کے اندر کہا کہ حضور میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں یہ برائیاں موجود ہیں۔ اچھا میں اب یہاں پر تھوڑا سا رک کر غور کر لیں کہ ایک ایسا شخص اگر آپ کے پاس آ جائے، مسجد میں آ جائے، اور اسے اگر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سلیقہ نہ ہو تو ہم لوگ اس شخص کو نماز کیسے سکھائیں گے؟ اسے طریقہ اور سلیقہ کیسے سکھائیں گے نماز کا؟ اور تیری ایسے کی تیسے، تجھے اتنی عمر گزر گئی ہے، تجھے نماز ہی نہیں پڑھنی آئی، بازو اتنے پہنے ہوئے، تیری نماز ہی نہیں ہے، نکل مسجد سے۔ کیسے کیسے لوگ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، ایسے تانے اور ایسی گفتگو اس شخص کے ساتھ کی جائے گی کہ ساری زندگی وہ بندہ مسجد کا منہ نہیں دیکھے گا۔ لیکن رکیں یہاں پر اور رک کر سرکار کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں، وہاں سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو تبلیغ کرنی ہے اور اسے اپنا بنانا ہے، اسے اسلام کے دامن میں لانا ہے تو گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ اب یہ شخص آنے والا کیا سوال کر رہا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں فلاں بھی کر رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں۔ اگر یہی گفتگو آپ کے سامنے کوئی شخص کرے گا تو آپ کے جذبات جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اور جا تیری تو نماز ہی نہیں ہونی، تو ایسا بننا ہے، زانی شخص ہے تو جھوٹ بولنے والا بندہ ہے، غیبت کرنے والا ہے، تیری تو نماز ہی نہیں، چل نکل یہاں سے۔ لیکن سرکار کی بارگاہ کے اندر وہ شخص جب آیا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا اسے، بڑی محبت والا انداز۔ سرکار نے ذرا قریب کیا، قریب کر کے حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ یکدم سے ساری برائیاں چھوڑ دو، میں یہ کہوں گا کہ تم ایک برائی چھوڑ دو۔ کیا حضور نے ارشاد فرمایا؟ تم ایک برائی چھوڑ دو۔ آج جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی برائی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب دیکھیں کہ وہ نظر جو قیامت تک کی خبر رکھتی ہے، بیٹھے فرش زمین پر ہوں خبریں عرش بری کی دیتے ہیں، نظروں میں جو کمال اللہ نے رکھا ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر ایک وہ برائی جو تمام برائیوں کا منبع ہے، مصدر ہے، اگر اسے پکڑ لیا جائے تو اس کی زندگی ساری سنور سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے۔ تو میری سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ مان گیا وہ بندہ، اس نے کہا یہ بڑا آسان ہو گیا، بات بھی ٹھیک ہے بھائی، وہ تو دوسری تو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہوں۔
جب اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا، اس کی رحمت شامل حال ہوئی کہ اس جھوٹ کو چھوڑنے کی برکت سے اس کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ ساری برائیاں چھوڑ گئی۔ اگر کسی کو سمجھانا ہو، زندگی کسی کی بہتر کرنی ہو، تو سرکار کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سرکار کی زندگی سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے سمجھائیں، کیا کریں۔ جو خود اتنے سچے انسان ہیں، سچائی ان کی زندگی کے اندر کیسی تھی کہ ایک شخص نے ابو جہل سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کیسی ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اگر بطور شخصیت تم سوال کرو تو یہ جو محمد عربی ہیں یہ سچے انسان ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا پھر بات کیا ہے، پھر مان لو ان کو۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ نہیں، یہ اگلی بات مت کرو کیونکہ یہاں پر چودراہٹ کا مسئلہ ہے، اگلی بات نہ کرو، چودراہٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر تم شخصیت کے حوالے سے بات کرو تو حضور کی ذات کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، سچے انسان ہیں۔ قیصر روم کی طرف جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب خط جاتا ہے قیصر روم کی طرف، تو اس قیصر روم نے تلاش کیا کہ کوئی ایسا شخص قریش کا ملنا چاہیے جو جہاں دیدہ انسان، اسے ڈھونڈنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شخص ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے۔ تو اب ابو سفیان جو ہے وہ کسی قافلے کے ہمراہ جو ہے وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں، پتہ چلا کہ ابو سفیان ہے، بڑا جہاں دیدہ انسان ہے، ان کو بلا لیا، بلا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے انسان ہیں؟ تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمانوں کے سب سے زیادہ مخالف شخصیت تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے سچا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تعریف وہ جو دشمن بھی کرے، ایسی خوبصورت زندگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی تعریف کر رہا ہے کہ یہ سچے انسان ہیں۔ تو ہماری زندگی کے اندر اخلاقیات میں سے سچ جو ہے یہ سب سے پہلے ہماری زندگیوں کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ سچ جیسی دولت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، ان کا نام جو ہے وہ ام خالد تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر تحائف آئے، کچھ چادریں سرکار کی بارگاہ کے اندر آئیں۔ تو ایک چادر آئی جو بڑی خوبصورت تھی، توجہ ہے نا آپ کی؟ تو مجھے وہ طریقہ نہیں آتا کھڑا کرنے کا اور ہاتھ اوپر نیچے کروانے کا، ٹھیک ہے؟ آپ نے تھوڑی سی توجہ کر لینی ہے، خود ہی کر لینی ہے ذرا، کہ تھوڑی سی محبت آپ فرمائیں گے، تھوڑی سی میں کر لوں گا، بس اتنا ہی ہے، چند گھڑیاں مل بیٹھ کر سرکار کی باتیں کرنی ہیں۔ تو ایک بڑی خوبصورت چادر سرکار کی بارگاہ کے اندر آئی۔ اب یہ سیاہ رنگ کی چادر تھی اور اس کے اوپر پیلے رنگ کا اور سرخ رنگ کے ساتھ جو ہے وہ کڑھائی ہوئی تھی۔ اب کبھی کبھار بڑی دیر بعد ایسا قیمتی تحفہ سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اب جب سرکار کی بارگاہ کے اندر وہ چادر آئی تو اب حضور صحابہ کرام کے مجمع کے اندر ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ، اسے کس کو پہننا چاہیے، کون ہے جسے میں یہ عطا کروں؟ تو صحابہ کرام تو خاموش ہیں، لیکن ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ضرور ہے اور یہ خواہش ضرور ہے کہ سرکار ہمیں عطا کر دے، اور یہ بھی صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس سے سرکار آج آواز دے گا۔ غور فرمائیے گا کہ آج ہمارے جو پیران حسام ہیں، ہمارے بڑے مقتدر جو لوگ ہیں،
ان کے ملنے کے معیار کو اپنے سامنے رکھیے گا اور سرکار کی زندگی سامنے رکھیے گا. ٹھیک ہے، میں اپنے موضوع کے مطابق آگے چلوں گا. جو ہمارے بڑے ہیں ان کی بارگاہ کے اندر ادباً میں عرض کرتا چلوں گا. بس ایک ان کی زندگی کا معیار دیکھیے گا کہ جب ان کے پاس کوئی امیر آتا ہے تو رویہ کیسا ہے، اور اگر کوئی غریب ماڑا بندہ، دہاڑی دار، چھابڑی لگانے والا اگر کوئی وہ حضرت کی بارگاہ کے اندر آ جائے تو حضرت کی چہرے کی رنگت اور ان کا معاملہ کیسا ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں. سارے ہی لیکن اکثر تقریباً جو ہے وہ معاملہ ایسا ہی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ بڑے مصروف شخص ہیں کہ ہمارے جبار صاحب، عبد الجبار صاحب بڑے مصروف شخص ہیں، بڑے مدارس کا نظام انہوں نے چلایا ہوا ہے. ہمارے علامہ حافظ عباس صاحب بڑے مصروف شخص ہیں. فلاں بندہ بڑا مصروف ہے، فلاں بندہ بڑا مصروف ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کائنات کی سب سے مصروف ترین شخصیت کون سی ہے، سرکار کا زمانہ ہے. اور میں یہ کہوں کہ اس زمانے کے اندر سب سے مصروف ترین شخصیت کون سی ہے، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت. سب سے مصروف ترین شخصیت میرے سرکار کی شخصیت. اتنی مصروفیت لیکن ان مصروفیات میں سے میری سرکار نے غلاموں کے لیے وقت نکالا ہے. آج کسی بڑے کے پاس چلے جائیں، پیر کے پاس چلے جائیں، کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیں، کوئی بڑا لینڈ لارڈ بندہ ہے تو اس کے لیے دروازے کھولیں، پیر صاحب موجود ہے نہیں، آ جائیں. اور اگر کوئی غریب اور کوئی ایسا بندہ چلا جائے تو وہاں سے جواب جو ہے وہ نفی کے اندر ہی آئے. لیکن میری سرکار کا وہ در ہے کہ جہاں پر نہ نہیں ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی مصروف زندگی، لیکن سرکار اپنے غلاموں کے بچوں کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں. غلاموں کے لیے نہیں، غلاموں کے بچوں کے لیے بھی سرکار وقت نکالتے ہیں. اگر اللہ نے تمہیں عہدہ دیا ہے، اگر رب نے تمہیں منصب دیا ہے، تمہیں عزت دی ہے رب نے، تو یہ بھی سیکھو کہ جسے عزتیں دی جاتی ہیں، جسے منصب دیے جاتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ یہ تاج عطا فرماتا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ماننے والے بیداری کا شکار ہو جائے، احساس کمتری کا شکار ہو جائے. نئی رسول اللہ کی زندگی سے سیکھو کہ کیسے اگر تمہاری زندگی جتنی بھی مصروف ہو جائے سرکار سے زیادہ مصروف نہیں ہو سکتی. لیکن اتنی مصروف زندگی میں سے بھی سرکار نے صلاۃ والسلام اپنے غلاموں کے لیے بھی اور غلاموں کے بچوں کے لیے بھی وقت نکالا. خوبصورت چادر سرکار کی بارگاہ میں آئی، صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کون ہے جسے یہ دیا جائے. ہر ایک کی تمنا ہے، خواہش ہے دل کے اندر. لیکن سرکار نے جب آواز دی تو آواز کسے دی؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں جاؤ ام خالد کو بلا کر لاؤ. ام خالد کون ہے؟ چھوٹی سی بچی، حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت فرمائی اپنے باپ کے ساتھ. نہیں، میری توجہ ہٹ گئی. حبشہ کی جانب ان کے والدین نے ہجرت فرمائی اور وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی. یہ چھوٹی سی بچی تھی، وہاں پر حبشہ کے رہنے والوں کی بولی کے بھی چند الفاظ انہوں نے وہاں پر سیکھے. اب وہاں سے تشریف لاتی میرے نبی علیہ السلام غلاموں کی وفاداریوں کو جانتے ہیں، جنہوں نے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، دین کے لیے اذیتیں جن لوگوں نے برداشت کی ہیں، جنہوں نے وفاؤں کی انتہا کی ہے. میرے سرکار ایک ایک غلام کو جانتے ہیں. سرکار نے آواز دی تو ام خالد کو بلا کر لاؤ. اب یہ چھوٹی سی بچی سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر لی. اچھا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ سرکار وہ چادر کا تحفہ بچی کے
گھر میں بیچ دے. ایسا ہو سکتا تھا نا، لیکن نہیں ہوا. سرکار نے اس کو بلایا، وقت نکالا ان کے لیے، اپنے غلاموں کے بچوں کے لیے وقت نکالا، بلا کر اعزاز دیا کہ یہ اعزاز ہے اس بچے کے لیے جس کے والد نے دین کے لیے یہ کوشش کی ہے، میرے دین کے لیے جس نے ہجرت برداشت کی ہے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا بدن چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، جس نے آج اس کے بچوں کے ساتھ سرکار ایسی محبت فرمانے والی. اس بچی کو بلایا، پھر سرکار علیہ السلام نے وہ خوبصورت چادر اس بچی کے سر کے اوپر جو ہے وہ ڈالی. اور جب سرکار نے وہ شال، وہ چادر انہیں عطا فرمائی تو الفاظ کیا تھے سرکار کے؟ وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ھذا ثنا یا ام خالد، ھذا ثنا یا ام خالد. اے ام خالد کیسی تمہیں جچ رہی ہے یہ چادر، اے ام خالد کیسی تمہیں جچ رہی ہے یہ چادر. ثنا جو ہے یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس خوبصورتی کے معنی کے اندر آتا ہے. تو سرکار نے اس کی زبان کے اندر جو بچی کو کچھ الفاظ یاد تھے اسی زبان میں سرکار نے ارشاد فرمایا ھذا ثنا یا ام خالد، اے ام خالد کیسی تمہیں جچ رہی ہے یہ چادر، اللہ تمہاری عمر دراز فرمائے. سرکار نے یہ دعا فرمائی. اور جب سرکار نے یہ دعا فرمائی نا حضرت ام خالد کے لیے تو زمانہ بیت گیا اور تاریخ لکھنے والوں نے یہ تاریخ لکھی کہ سرکار کی دعا اثر لائی. تمام صحابیات میں سے جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا وہ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالی عنہا. عرب کا میدان ہے. ایک اور مثال سرکار کی زندگی سے پیش کرتا ہوں کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے. ہمارے بڑوں کو جن کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، منصب دیے ہیں، ہم نے رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو درست کرنا ہے. عرب کا میدان ہے. نبی علیہ السلام فتح مکہ کے بعد حنین کی جانب روانہ ہوئے. حنین سے میری سرکار علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں. مقام جعرانہ پر حضور نے خیمے لگائے. مقام جعرانہ پر سرکار نے جب خیمے لگائے تو وہاں پر نماز کا وقت ہوا. نماز کا وقت ہوا تو میرے نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھی جائے. اب اذان کے لیے کسی حکم ارشاد فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. آپ اذان پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی عرب کے میدان کے اندر، ایسی گونجی اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہاں پر بکریاں چرانے والے چرواہے حضرت بلال حبشی کی اذان سن کر رک گئے. لہجہ ایسا تھا خوبصورت اور کمال کی آواز تھی حضرت بلال حبشی. جب اذان سنی نا تو چرواہے بکریاں چراتے چراتے رک گئے. جب انہوں نے حضرت بلال کی کلمات کو سنا تو دہرانے کی کوشش کی، جیسے وہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، ویسے ہی وہ بکریوں کے چرواہے جو دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، الفاظ کی خوبصورتی جو دلوں میں اترنے والی تھی، وہ بکریوں کے چرواہے ان الفاظ کو دہرانے کی کوشش کرنے لگے. الفاظ دہرا رہے ہیں جیسے حضرت بلال اللہ اکبر کہتے ہیں، یہاں سے آواز پلٹتی ہے. وہاں وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہاں سے آواز پلٹتی ہے. اب ہوا یوں کہ وہ بکریوں کے چرواہوں میں سے ایک شخص ایسا تھا، جب اس نے اذان کہی تو اس کی اذان کے الفاظ سرکار کے کانوں میں پڑ گئے. اب ذرا غور کیجیے گا، ہمارا زندگی کے اندر معیار کیا ہے؟ ہم ایک غریب شخص کو، ایک دہاڑی دار بندے کو، ایک چھاپڑی لگانے والے کو کیا عزت دیتے ہیں، کیا اس کا زندگی کے اندر معیار ہے؟
لیکن میری سرکار نے لوگوں کو نیچے سے اٹھا کر جو ہے وہ عروج عطا فرمایا۔ وہ جو بکریوں کا چرواہا تھا، جس کی کوئی شناخت نہیں تھی، جس کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، جس کی پہچان کوئی نہیں تھی، میرے آقا نے اسے پہچان دی۔ زمانہ انہیں جانتا ہے، وہاں سے اٹھایا اور اتنی بڑی عزت انہیں عطا فرمائی کہ دنیا جہان کے اندر جو ہے وہ مشہور ہو گئے۔ جب سرکار کی کانوں میں آواز پڑی نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، حضرت زبیر بن عوام، آپ دونوں کو بھیجا کہ جا کر ان لوگوں کو بلا کر لاؤ جو ابھی بلال حبشی کی اذان کے جواب میں اذان پڑھ رہے تھے۔ اب جب انہیں لایا گیا تو سرکار کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا تم ہو جو بلال حبشی کی اذان کے جواب میں اذان پڑھ رہے تھے، تم نے اللہ اکبر کہا، تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ اب وہ یہ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا، اب یہ ہم کتنے بڑے مجرم ہو گئے، ابھی معاملہ جو ہے وہ بڑا خوفزدہ ہونے والا ہے، سہم گئے۔ اب تین جو لوگ ہیں وہ تو نہ کر بیٹھے، میں نہیں تھا، میں نے تو ایسا نہیں کہا، لیکن ایک شخص کے پاس جب بات کی نا، اس نے کہا کہ سرکار میں نے کہا تھا ایسا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم پڑھو اذان، آواز دو ذرا۔ جب اس نے آواز دی نا اور اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضور نے فرمایا یہی وہ آواز ہے جس کی تلاش مجھے تھی، یہی وہ آواز ہے جس کی تلاش مجھے تھی۔ انہیں لیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بٹھایا اپنے سامنے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر سے پگڑی اتاری، سرکار نے پگڑی اتاری اور ان کے سر کے اوپر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست شفقت رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے اللہ اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے مالک اے پروردگار اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ جب حضور نے دعا فرمائی، چند ہی لمحے گزرے تھے، چند ہی لمحات گزرے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا فرمانے کے بعد حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام آنے سے قبل آپ کا نام تھا اوس بن ربیعہ، اسلام لے آئے تو شناخت بنی حضرت ابو محذورہ۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف کے اندر اذان کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو حضرت ابو محذورہ کی روایتوں کے اندر ملیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابھی ہم مکہ فتح کر کے آئے ہیں اور وہاں پر مؤذن کی سیٹ جو ہے وہ خالی ہے، تو مجھے تو مؤذن کی تلاش تھی، تو تمہارے آواز میرے کانوں میں پڑی اور مجھے ایسی ہی آواز کی تلاش تھی، جاؤ میں تمہیں مکہ کی سرزمین کے اندر، حرم کی سرزمین کے اندر میں تمہیں مؤذن مقرر کرتا ہوں۔ اللہ کہاں سے اٹھایا کہ وہ شخص جسے زمانے کے اندر کوئی جانتا نہیں تھا، وہ بکریوں کا چرواہا، کیسے اللہ کے نبی نے اس کی عزت عطا فرمائی۔ یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کہ جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سرکار نے عزت عطا فرمائی۔ یہ سرکار کا میلاد ہے۔ اب اصل میں، حقیقت میں اب ہمیں مقصد میلاد کی طرف آنا ہوگا، مقصد میلاد کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا آگے۔
300 سال تک اللہ نے پھر اتنا اعزاز عطا فرمایا حضرت محظورہ کے خاندان کو کہ 300 سال تک پھر حرم کی اندر اذان پڑھنے کی ذمہ داری ان کی اولاد در اولاد کو اللہ نے عطا فرمائی۔ 300 سال کا زمانہ گزر گیا۔ یہ جو زراعت کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جب یہ لوگ رات کو آتے ہیں نا تھکے ماندے تو بڑا ترس آتا ہے دیکھ کے، یار یہ سارا دن بندہ یہ کھیتوں کے اندر کام کر کے آیا، ہل چلاتا رہا، اور بڑا تھکا ماندہ شخص دیکھ کے بڑی زندگی کے اوپر اس کے بڑا ایک عجیب سا کیفیت آئی ہوتی ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر اس بندے کی عزت کیا ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ شخص جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہاں پر عزت پاتا ہے، یا اس کا معیار ہے تو اس کا معیار کیا ہے، لیکن سرکار نے اس کا معیار بھی ہمیں عطا فرمایا۔ زندگی سے، سرکار کی زندگی سے سیکھنا ہے نا کہ یہ شخص جو کھیتی باڑی کے پیشے سے منسلک ہے، میں نے عرض کیا نا ایک چرواہا بکریاں چرانے والا شخص، اس کو سرکار نے کیسے عزت عطا فرمائی، تو وہ شخص جو کھیتی باڑی کرنے والا ہے، ہل جونے والا جو شخص ہے، فصل اگانے والا جو شخص ہے، اس کو سرکار نے کیسے عزت عطا فرمائی۔ چند لمحات کے لیے غور کیجیے گا۔ آج جہاں پر مسجد قبلتین جن کو سرکار نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے مقدر میں فرمایا، مدینہ شریف میں حاضری ہوئی، مکہ شریف میں جن کی حاضری، حرمین کی حاضری انہیں نصیب ہوئی، بڑے مقدر والے وہ لوگ ہیں۔ تو جنہوں نے مسجد قبلتین کی زیارت کی ہے، وہاں پر ایک مسجد نبوی شریف جو ہے وہ تھوڑا سا دور ہے، اور مسجد قبلتین جہاں پر آج موجود ہے یہاں پر ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کے جو امام تھے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیں ایسے امام عطا فرمائے، معاذ بن جبل جیسے امام۔ حضور نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا جاننے والا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ عمر کتنی ہے؟ 18 سال کی عمر ہے۔ اتنی کم عمر کے اندر اتنا بڑا اعزاز اللہ کے نبی نے عطا فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔ 18 سال کی جوانی ہے۔ آج 70 سال 80 سال کے بزرگ ہم سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جواب کیا ہے۔ شرمندگی کی سوال کچھ نہیں ہوگا۔ نوجوانوں کو پوچھیں، آپ سوال کریں تو کیا جواب ملے گا، لیکن دیکھیں جنہوں نے اپنی جوانیوں کو گزارا اور سرکار کی بارگاہ کے اندر سے جنہوں نے فیض حاصل کیا، 18 سال کی جوانی ہے اور اللہ کے نبی نے اتنا بڑا اعزاز انہیں عطا فرمایا۔ مسجد کے امام۔ آج ایک بات اور بڑی دل کو بڑی کوفت سی ہوتی ہے اور تنگ کرتی ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے جو بزرگ ہیں بڑے، قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الحاج ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی زندگی کو میں نے دیکھا بھی ہے، آپ کی زیارت سے مستفید ہوا اور آپ ہی کے ہاتھوں پر میں نے بیعت کی ہے۔ میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، اتنی مصروف زندگی تھی آپ کی، لیکن تمام تر مصروفیات ہونے کے باوجود مصلی امامت کے اوپر خود آ کر کھڑے ہوا ہے۔ یہ اپنے لیے اعزاز سمجھے۔ آج کسی خطیب کو ذرا نئے پر لگ جائے نا، وہ کہتے ہیں یہ میرے کرنے کا کام ہے، اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے کوئی بندہ اٹھا کر مصلی امامت کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ جس مصلی نے تجھے عزت دی، جس مصلی نے تجھے قدر و منزلت دی ہے، جس مصلی کے اوپر سرکار کھڑے ہوئے، سرکار کے صحابہ جس مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے، وہ مصلی ہے نہیں، مصلی ہے کوئی، یا اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ بڑا دل ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ آج اس کی کوئی قدر ہی نہیں۔ لوگ پوچھے نا
کوئی رشتے والا معاملہ ہو اور دیکھنے کے لیے آئے تو پوچھیں گے بچہ کیا کرتا ہے؟ جی مسجد کا امام ہے۔ جی انہیں کی کرنا ہے، یہ ساڑی بڑی مکھی مات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے بڑے لوگوں کو خودکشی کرتے دیکھا بھی ہے اور اخباروں میں پڑھا بھی ہے، لیکن آج تک کسی امام مسجد کو میں نے خودکشی کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، نہ میں نے پڑھا ہے۔ اللہ کے دین کی برکتیں ایسی ہیں کہ اللہ انہیں عطا فرمانے والا ہے، اس دین کی بڑی برکتیں، لیکن لوگ اس مسئلے سے پھر کتراتے ہیں۔ وہی جو انہیں عزت دینے والا ہے بعد میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ یہ نال امام مسجد کی۔ آج خطیب ہونا بڑی بات ہے، لچھے دار تقریریں کرنا، لوگوں کو مطلب ادھر سے ادھر گھما کے پھینک دینا، یہ آج بڑی بات ہے، لیکن مصطفیٰ رسول کے اوپر کھڑے ہونا یہ کوئی بات نہیں، اس کی کوئی عزت ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں آج ہماری نظر کے اندر۔ وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے اندر سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں مصلی عطا فرمایا۔ مصلی امامت کے اوپر ہے، امام مسجد ہے وہ۔ اچھا ہوا یوں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، اچھا جدو وقت ہو گیا تو میں دس دینا، میں اتنے ہی ختم کر دیا، بات ختم کر دوں گا وہاں پر۔ حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ مصلی امامت پر کھڑے، فجر عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور جب انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی اور کہا اللہ اکبر، ہاتھ باندھے، سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد حضرت بھی پڑھے، ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے قرآن پاک حفظ فرمایا۔ یہ بھی بڑی دولت تھی حضرت معاذ بن جبل کے پاس کہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر انہوں نے فیض نبوت سے جو حصہ حاصل کیا اس میں حفظ قرآن کی سعادت بھی حاصل۔ اب جب الحم شریف ختم ہوئی تو اگلی سورہ جو شروع کرنی تھی وہ کون سی تھی؟ حضرت معاذ بن جبل نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ نماز کون سی ہے؟ عشاء کی۔ اسی کیڑی سورت پڑھنی ہے عشاء کی نماز جی سارے نالوں چھوٹی ہوتی ہے، اسی کہنے وہ سورت پڑھنی ہے۔ امام بھی تھکیا تے مقتدی بھی تھکے، یعنی اکے تھکے لوگ ہم لوگ، لیکن وہ وہاں پر جب ایک معیار تھا، قرآن سے محبت کا ایک رشتہ تھا، اور والہانہ قرآن سے لوگ محبت کرنے والے تھے، صحابہ کی زندگیاں تھی وہ، تو وہاں پر عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ بقرہ پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول پیچھے سے آئے، بیچارے تھکے پریشان، کھیتی باڑی حل، وہاں سے تھکے ہوئے آئے، آ کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے 1 منٹ دیکھا، 2-4 منٹ دیکھا کہ ابھی حضرت معاذ بن جبل رکوع میں چلے جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے۔ ابھی مجھے وہ زندگی کا ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک مسجد کے اندر میں نے امامت کروائی، تو وہاں پر ایک بزرگ تھے، تو وہ مجھ سے بڑے تنگ تھے، تنگ ہی ہوتے ہیں اکثر بزرگ، لاڈ پیار سے رکھنا پڑتا ہے نہیں پڑا، تو وہ میں بھی صورتیں تھوڑی سی لمبی لمبی پڑھتا تھا، اس وقت جوانی تھی، بڑھاپا آ گیا، تو اس وقت میں نے صورتیں لمبی لمبی پڑھنا شروع کی، تو وہ ایک دن مجھے نہ بٹھا کر کہتے کہ قاری صاحب تو قل ہو اللہ نہیں ہوتی، ہاں مجھے بٹھا کے نا بڑے پیار سے تھپکی دے کر مجھے کہنے لگے قاری صاحب تو قل ہو اللہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آتی ہے، کہتے کبھی شادی نماز قل ہو اللہ بھی پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب اگلے دن عشاء کی نماز آئی تو میں نے سورہ اخلاص پڑھی۔ اب سورہ اخلاص کو بھی میں نے تھوڑا سا لمبا کیا نا، مطلب قرات کے انداز کے اندر میں نے پڑھا، تو بابا جی پھر بابا جی نے مجھے بٹھایا تو کہنے لگے پتر ایک کوئی گل ہے جڑی مرضی پڑھ لے، پتر ایک کوئی گل ہے جڑی مرضی پڑھ لے۔ تو حضرت معاذ بن جبل سورہ بقرہ شروع کر دی، تھکا ماندہ ایک شخص پیچھے آیا، اس نے 2 4 5 10 منٹ دیکھا کہ ابھی رکوع میں جاتے ہیں، ابھی جاتے ہیں، نہیں کہ اس نے نماز تھوڑی پیچھے چلا گیا، نماز اپنی جا کر پڑھی، پڑھ کر گھر چلے گئے۔ اب جب حضرت معاذ بن جبل نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر
پیچھے گئے تو صحابہ نے بتایا کہ فلاں فلاں کا پتہ ہے، وہ شخص نماز میں آیا تھا اور اس نے 2 4 5 منٹ انتظار کیا، نہیں رہا گیا، نماز توڑی، اپنی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل آپ فرمانے لگے ہاں یہ تو فاسق ہو گیا، آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے ان کے لیے، وہ تو فاسق ہو گیا۔ وہ جو صحابی رسول تھے ان کے دل کے اوپر یہ بات بڑی جو کہ گراں گزری کہ ایک شخص جو محبت رسول رکھنے والا ہے، دین کے ساتھ سچی لگن رکھنے والا ہے، اس کو کوئی بندہ ایسے ہی فاسق کہہ دے، اس کے دل کے اوپر تو بڑی بری گزرے گی۔ صبح کا سویرا ہوا، سرکار کی بارگاہ کے اندر وہ شخص پہنچ گیا اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ معاذ بن جبل نے میرے اوپر فاسق ہونے کا الزام لگایا، اور ہوا یوں کہ اسی مجلس کے اندر حضرت معاذ بن جبل بھی تشریف فرما تھے۔ حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بلا لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ صحابی رسول ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ الزام آپ کے اوپر لگا، انہوں نے کہا کہ میں ایک غریب شخص، میں مزدوری اور میں ہل چلانے والا بندہ ہوں، کھیتی باڑی کرنے والا، رات کو ہم لوگ جب آتے ہیں تو تھکے ماندے ہوتے ہیں، زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ دیکھیں کہ معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز کے اندر سورہ بقرہ شروع کر لی۔ جب سرکار نے یہ سنا نا کہ معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر لی تو اس کو قریب بلا لیا، بڑی سخت لہجے کے اندر سرکار نے فرمایا کیا تم لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ افتعلن انت، لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ 3 مرتبہ سرکار نے ایسی زوردار تنبیہ فرمائی حضرت معاذ بن جبل، کیوں نہیں تم نماز کے اندر والشمس وضحاها پڑھتے؟ کیوں نہیں تم نماز عشاء کی نماز کے اندر والضحا پڑھتے؟ کیوں نہیں تم نماز کے اندر اور سورہ سرکار نے 2 1 کا اذا الشمس کورت، یہ کیوں نہیں تم پڑھتے نماز کے اندر؟ جب تم نماز پڑھ رہا رہے ہو تو اپنے پیچھے وہ مقتدی جو حاجت مند ہے اس کی حاجت مندی کا بھی خیال رکھا ہے، وہ شخص جو بڑی عمر والا ہے اس کی بڑی عمر کا بھی لحاظ رکھا کرو، اور ایک حدیث پاک میں یوں میں نے پڑھا کہ مسافر کا بھی خیال کیا کرو۔ ایک امام مسجد کے لیے رہنما اصول ہے کہ جب وہ مصلی امامت کے اوپر کھڑا ہو تو اپنے ہی دل کی آرزویں نہ پوری کیے جائے، وہ مقتدی حضرات جو پیچھے کھڑے ہوئے ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ کوئی حاجت مند ہو سکتا ہے، کوئی پریشان حال ہو سکتا ہے، کوئی مسافر ہو سکتا ہے، ایک بڑی عمر والا ہو سکتا ہے، اس کو بھی چاہو کہ میں بھی کھڑے ہو کر 4 رکعتیں پڑھوں، لیکن امام مسجد میں اس کو پڑھنے نہیں دے۔ تو حضور کی زندگی کے اندر ہمیں یہ رہنمائی ملی کہ وہ شخص کہ جسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، سرکار نے حضرت معاذ بن جبل کو قریب بلا کر انہیں ڈانٹا، تنبیہ فرمائی بڑی زوردار لہجے کے اندر۔ تنبیہ فرما کر سرکار نے حضرت وہ جو شخص تھے ان کو ذرا قریب کیا اور حضور نے ارشاد فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ اب سرکار نے جب قریب کیا نا اور پوچھا کہ نماز، اب اس کی دلجوئی کی سرکار نے، اسی گالا بھی کٹ لیتے ہیں، بڑا کچھ مقتدیاں کو کہہ لیتے ہیں، پھر بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ کول بٹھا کے تھوڑی 2 4 گلاں جڑیاں پیار دیاں کر لیں، کوئی سلسلہ محبت جو ہے وہ دراز ہو جائے۔ کبھی یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی، نہ مقتدیوں کے اندر، نہ امام اور مقتدی کے ربط کے اندر جو ہے رابطے کے اندر بڑے فاصلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب سرکار نے ذرا قریب کیا اور قریب کر کے سرکار نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ نماز پڑھتے کیسے ہو؟ تو سرکار نے پوچھا نا تو کہا کہ ہاں میں ایسے نماز پڑھتا ہوں، پہلے میں کھڑا ہوتا ہوں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں، یہ سورت پڑھتا ہوں، پھر میں اتحیات پڑھتا ہوں، پھر میں درود پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا دعا کیسے مانگتے؟ کہنے لگا میں جب سرکار یا رسول اللہ جب میں دعا مانگتا ہوں تو بس میں اتنا ہی کہتا ہوں اللہم اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، بس میں یہی مانگتا ہوں۔
جب اس نے کہا نا میں بس یہی مانگتا ہوں، تو اگلا جملہ یہ ہے، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جیسے آپ لمبی لمبی دعائیں اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگتے ہیں، یا جیسے معاذ بن جبل اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرتے ہیں، میں ایسے دعائیں نہیں کر سکتا. میں تو بڑا ایک غریب سا ماڑا سا بندہ ہوں، مجھے تو اتنی دعائیں نہیں آتی، بس میں اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتا ہوں، اے اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال ہے اور تیری دوزخ سے پناہ ہے. جب سرکار نے یہ سنا نا کہ یہ اللہ کے حضور یہ دعا مانگنے والا ہے، سرکار نے ذرا اور قریب کیا اور حضور نے تھپکی دی، اسے تھپکی دے کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ پیارے صحابی، جیسے تم دعا کرتے ہو اللہ کا نبی بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے، اور معاذ بن جبل بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے تم دعا کرتے ہو. ایک ماڑے بندے کو، ایک غریب بندے کو اللہ کے نبی نے کیسی شان دی، اس کا دل کتنا بڑا ہوا ہوگا. لیکن ہم ہیں کہ بس ہم ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں، ہم جیسا کوئی. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہی دعا ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کی زندگیوں سے، اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہمارے مقدر میں فرما دے. ہم لوگ اس نہج اور اس رستے کی طرف نکل پڑیں جو رستہ سیدھا رستہ ہے، اور اس رستے کے اوپر چلتے ہوئے جہاں پر ہم سرکار کی سچی غلامی کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ حقیقت میں سچی غلامی بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے لیے بہت ہی وسیع لنگر میلاد مصطفیٰ کا اہتمام بھی ہے، تو آئیے اس سے پہلے اٹھ کر حضور جان عالم کی بارگاہ میں درود و سلام کا